بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان حکیم محمد فاروق امن۔ پروگرام اسلام و فطرت کے ساتھ آج ہمارا موضوع ہے روحانیت اور شعبدہ بازی میں فرق۔ روحانیت کیا ہے اور روحانیت کے روپ میں شعبدہ بازی کرنے والوں کا کیا نشانیاں ہیں، اسی موضوع کو ہم انشاءاللہ آج لے کر چلیں گے اور آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں خوبصورت سننے کو باتیں ملیں گی۔ کسی محبت والے نے لکھا ہے کہ چند وہموں پہ نہ رکھ فکر و نظر کی بنیاد، فقط بنیاد سے تعمیر بدل جاتی ہے۔ یعنی انسانی فکر و نظر جب تک مناسب ڈگر پہ گامزن نہ ہو تو وہ کبھی بھی اپنی اصل منزل اپنے رب کے پہچان تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو رب العزت نے جہاں بے شمار مثالیں ہمیں عطا فرمائیں، بے شمار طریقوں سے انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کی، تو ہر اس آیت کے آخر میں کہیں فرمایا افلا تنظرون، آپ نظر نہیں کرتے ہو، کہیں فرمایا افلا تتدبرون، تم تدبر نہیں کرتے ہو، کہیں فرمایا افلا تبصرون، کیا وہ دیکھتے نہیں، افلا یبصرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، کہیں فرمایا ولاکن لا تشعرون، کہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، بل احیاء، کہ لوگ جو شہید ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نظر، بصارت، اور اس کے بعد تدبر، اور تدبر سے آگے شعور ہے، اور شعور سے بھی آگے کی کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی لیکن وہ کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے عقیدے کا حصہ بن جاتی ہیں اور ان پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ تو جب تک کوئی رہبر و رہنما ہمیں وہ بات نہ بتائے، جب تک کوئی کامل یا کوئی اپنے علم کا ماہر ہمیں وہ بات نہ بتائے، اس وقت تک ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو روحانیت کا تعلق مکمل طور پر شعور سے آگے کی باتوں سے ہے۔ اسی لیے آج ہم نے ایک ایسی عظیم ہستی کو دعوت خیر پیش کی ہے جن کا تعلق میٹا فزکس سے ہے، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ دینی علوم میں مکمل مہارت رکھتے ہیں، لا پہ ان کو ماشاءاللہ مہارت حاصل ہے، بہت سارے مضامین کے اندر انہوں نے ماسٹر بھی کر رکھا ہے، اور اس کے علاوہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ امریکہ سے ان کا تعلق ہے۔ میری مراد برادر مکرم جناب محترم ڈاکٹر شہباز احمد صاحب چشتی آج میٹا فزکس اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم ان سے شعور سے آگے کی باتیں پوچھیں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ان کے مناسب جوابات عطا فرمائیں گے تاکہ ہمارے فکر و نظر پہ جو دھول پڑ چکی ہے اور عقیدے پہ جو کہیں نہ کہیں ہمیں کسی کی جگہ پہ لغزش نظر آتی ہے وہ ہم سے دور ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ محمد فاروق امن صاحب، بہت شکریہ، آپ نے آج ایک اور خوبصورت پروگرام ڈیزائن کیا ہے جس سے سامعین و ناظرین کو بہت فائدہ ہوگا۔ ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ حضور۔ پہلا سوال میں گزارش کرتا ہوں کہ بات چونکہ نظر سے چلی ہے تو پہلا سوال ہی نظر سے کرتے ہیں کہ یہ جو جی نظر ہے عمومی طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر کہا جاتا ہے کہ جی اس کو نظر لگ گئی، نظر بد لگ گئی۔ کیا جی نظر لگ سکتی ہے، اچھی ہو یا بری ہو؟ ایک تو اس کا آپ نے مفصل جواب عطا فرمانا ہے۔ دوسرا، اگر نظر لگتی ہے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اور تیسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ آپ نے میٹا فزکس کے حوالے سے اس پر گفتگو بھی فرمانی ہے۔ جی، بڑا مناسب سوال آپ نے فرمایا۔ جو اس معاشرے میں جس کی جو ہے وہ بڑی اس کے اوپر سوال کیا جاتا ہے اور لوگ اس
چیز کا شکار ہوتے ہیں، تو اس میں ایک بات تو یہ طے شدہ ہے کہ نظر، یا جس کو انگریزی میں ایول آئی کہتے ہیں، بری نظر، وہ لگ جاتی ہے۔ اب میں گڈ جو آئی ہے اس کو کی طرف بعد میں آؤں گا، لیکن نظر بد جس کو عمومی طور پر کہا جاتا ہے اس کا وجود پایا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے العین حق، نظر بد کا لگ جانا یہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس کا وجود ہے، یہ جی پایا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی اس کے اوپر سورہ قلم کے اندر جو ہے وہ اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ عربوں کے ہاں یہ تھا کہ کچھ لوگ انہوں نے ایکسپرٹ رکھے ہوئے تھے جو نظر بد لگاتے تھے۔ وہ کچھ سفلی علوم ہیں، شیطانی علوم ہیں، ان شیطانی علوم کے ذریعے ایک خاص قسم کی مہارت ایک فن کے اوپر جو ہے وہ حاصل کر لیتے، اور کسی کے اوپر وہ نظر لگاتے تو وہ نظر لگ جاتی۔ اور نظر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ جو ہے اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ یہ نظر ہے جو پہاڑ تک کو کھا جاتی ہے۔ تو اب عربوں میں یہ تھا کہ وہ جو گائے کو بھی اگر نظر لگاتے تو وہ کسی گائے کے پاس کھڑے ہو کر کہتے کہ تو کتنی خوبصورت ہے، تو کتنی شاندار ہے، آج تک ایسی گائے تو میری آنکھ نے دیکھی نہیں۔ اور اسی وقت نظر لگا کر کے وہ شخص گھر آتا اور آ کر اپنی خادمہ اور کنیز کو کہتا فلاں گھر سے جا کر گوشت لے آؤ، کیونکہ میں اور تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوتا کہ وہ گائے تڑپی ہے اور مر گئی ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو اسلام کے دشمن تھے انہوں نے ایسے لوگوں کو ہائر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی دعوت حق دن بدن مکہ مکرمہ میں پھیل رہی تھی اور اسلام کا نور وہاں کی ظلمتوں کو دور کر رہا تھا، تو انہوں نے حسد میں آ کر کے ایسے لوگوں کو ہائر کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نظر لگائے۔ چنانچہ انہوں نے جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر لگانے کی کوشش کی۔ سورہ القلم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِن يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ جب وہ اس کلام الہی کو سنتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، تو کھا جانے والی نظروں کے ساتھ آپ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور پھر کہتے ہیں وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہ تو معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر جو انہوں نے بولا وہ کہ یہ رسول تو مجنون ہے، یہ انساؤنڈ مائنڈ ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے پناہ میں اور اللہ کی حفاظت کے نور میں کے دائرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، اس وجہ سے کر کے نظر بد کے اثرات اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر نہیں ہوئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے بارے میں وضاحت کی کہ نظر بد کیا ہوتی ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا لگنا جو ہے وہ لگنا حق ہے۔ حق سے مراد یہ ہے کہ یہ پائی جاتی ہے، اس کا وجود ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک لڑکی آئی اور اس کے چہرے پر کچھ داغ تھے، پھنسیاں نکلی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیڈینٹیفائی کیا ایول آئی کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو بچی ہے نا، اس کے چہرے پر یہ جو اثرات ہیں، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اس بچی کو نظر بد لگی ہے۔ اب پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دی ہے کہ مجھے نظر بد کو ختم کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم بھی عطا فرمایا۔ اب یہ بھی آیا حدیث پاک میں کہ جس شخص کو نظر بد لگ جائے تو اس کو اگر غسل کرنے کا کہا جائے تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔ اب آتے ہیں کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ نظر بد کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ کسی شخص کی صحت بہت اچھی ہے اور آل آف سڈن جو ہے اس کی صحت بگڑ جاتی ہے، اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہماری میڈیکل رپورٹس کے اندر تو آپ کو کوئی پریشانی، وہ میڈیکل رپورٹس تو ٹھیک ہیں، اس میں تو کوئی بیماری ڈیزیز نہیں آ رہی، تو لیکن بندہ سنبھلتا نہیں ہے، اس کی صحت دن بدن گر رہی ہے، وہ صحت بگڑ رہی ہے۔ جب پھر ایک نشانی یہ ہے کہ کاروبار چل رہا ہے، چلتے چلتے کاروبار جو ہے اس کے اندر اچھا خاصا منافع آ رہا تھا، اور وہ کاروبار جو ہے وہ
اچانک اس کی انکم ختم ہو جاتی ہے، کاروبار جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کی بیٹی یا بیٹا بہت اچھے مارکس لے رہا ہے، نمبر لے رہا ہے، اور اچانک تو نظر بد کے کئی سائنس آف ایول آئی ہیں، اس کی جی کئی نشانیاں ہیں۔ تو یہ جو ماورائی علوم ہے نا، میٹا جی فزکس کی جو آپ نے بات کی، ماورائی علوم کو سمجھنے کے لیے جو ہے ہمیں ایک جید عالم اور اسکالر کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ اس میدان میں بہت سارے شعبدہ باز، جس طرح آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا، شعبدہ باز، فراڈ کرنے والے، لوگوں کو دھوکہ دینے والے، ایک آدمی پہلے ہی ڈسا ہوا ہے اور اس کو اوپر سے پھر اور پریشرائز کریں گے، اس کو اوپر سے اور جو ہے وہ پیسے نکالنے کی کوشش کریں گے، یا کسی طریقے کے ساتھ وہ بھی اس کو پریشان کریں گے۔ تو ایک عالم باعمل، عالم ربانی، جو شریعت مطہرہ کی جو پابندی کرتے ہیں، ان کی طرف رجوع کیا جائے تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ جو سائنس ہیں، یہ ویدر کہ یہ ایول آئی کا نتیجہ ہے، جی یا انسان کی اپنی حماقت کے نتیجے میں اس کی صحت بگڑ گئی ہے، یا اس کی اپنی جو ہے وہ پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے کر کے اس کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے۔ وہ جو ایک کرائٹیریا ہے کسی بھی کاروبار کو سکسیسفلی رن کرنے کے لیے، وہ اس کو میٹ نہیں کر رہا، جس وجہ سے کر کے ایسا ہو گیا ہے۔ تو یہ چیزیں پھر ایک عالم اور ایک روحانی آدمی، ایک صوفی آدمی وہ اینالائز کر سکتا ہے۔ افریقہ کے جنگلوں میں، یہ امریکہ کے اندر اس کے اوپر ایک کتاب بھی چھپی ہے صحیح کہ واٹ آئی ہیو لرنڈ ان کنڈر گارڈن۔ وہ لکھتا ہے کہ جب میں نے بچپن میں جو چیزیں سنی تھی، پھر میں نے پریکٹیکلی اس کو دیکھا اپنی، اور اس کے اوپر اس نے بہت سارے ریفرنسز دیے۔ افریقہ کا ایک آئس لینڈ ہے، وہاں ایک قبیلہ ہے سولومون، وہ ان کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ جب ان کو لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے آگ جلانے کے لیے، تو وہ قبیلہ کسی ہرے برے درخت کے سامنے ارد گرد دائرہ بنا لیتا ہے، اور دائرہ بنا کر کے جو ہے وہ ایسے الفاظ کہتا ہے جس کے نتیجے میں وہ ہرا بھرا درخت وہ سڑ جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، اور اس کی لکڑی سوکھ جاتی ہے، اور اس سے وہ جو ہے وہ اس کو ہنڈیا میں جلاتے ہیں۔ یہ باقاعدہ اس نے اس کے اوپر جو ہے رابرٹ نے اس کے اوپر کتاب لکھی، اور جی اس نے ایگزامپلز بہت ساری دی ایول آئی کے حوالے سے۔ تو یہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ اب میں آپ کے سوال کے تیسرے حصے کی طرف آتا ہوں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ تو ایک علاج تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص کی نظر لگی ہے، تو اس کو کہا جائے کہ جو ہے وہ تم وضو کرو، اور اس کا جو وضو کا پانی ہے مائی مستعمل، وہ استعمال کروایا جائے اس شخص کے اوپر جس جو ہے کو نظر لگی ہے۔ اور اس میں پھر ایک کاٹ کا عمل ہے، جو ایک تو جو ہے وہ جعلی فیک عامل ہے نا، ان سے ہٹ کر کسی عالم سے کاٹ کا ایک عمل ہوتا ہے، وہ کروایا جائے تو اس سے نظر بد کے اثرات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے صوفیاء کرام سے، علماء سے اس کاٹ کے عمل کی اجازت ہے الحمدللہ۔ اور پھر کچھ وظائف ہیں کہ جو آدمی جو ہے وہ نظر بد جس کو اکثر لگ جاتی ہے، اس کو چاہیے کہ باوضو رہا کرے، درود شریف پڑھا کرے، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرے۔ اور پھر ایک وظیفہ ہے جو ویسے تو اس کی اجازت چاہیے ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کوئی نہ ایکسیس کر سکے آپ تک یا مجھ تک، تو پھر وہ اس کو جو ہے وہ ہم یہ دے دیتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اور یہ وظیفہ عطا کردہ کس کا ہے؟ جو ہے حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ ماشاء حضور سید اللہ پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب معتزل العالی، جو گجرات کے اندر 60 کے قریب دین کے مراکز چلا رہے ہیں، کہ سبحان جو اللہ آدمی ان مشکلات کا شکار ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ 7 مرتبہ آیت الکرسی اور اس کے ساتھ اگلی آیت ہم الخالدون تک پڑھے، اور جی پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ درود شریف کو درمیان میں رکھنا ہے، سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور 114 مرتبہ یا سلام پڑھ کر جو ہے وہ اپنے جسم پر وہ پھونک مارے، ہاتھوں پر پھونک مار کر کے پورے جسم پر پھیرے، اور پانی سامنے رکھ کر اس پانی کو پی لے۔ تو یہ پانی کا اوپر اس کے جو اثرات ہیں، یہ پوری ایک اور ڈیٹیل ہے جو میں جو ہے وہ کسی اور موقع پر آپ کی، اس کے اوپر بھی میرے پاس ابھی کتاب موجود ہے، ہڈن میسج آف واٹر ہے، ڈاکٹر ایموٹا کی کتاب ہے،
اس کے اوپر جو اگر آپ چاہیں گے تو میں ڈیٹیل میں اس کا جواب دوں گا، لیکن اس کا پس منظر، بیک گراؤنڈ اور اس کی نشانیاں اور اس کا شارٹ جو ہے سلوشن، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور اچھی نظر کے بارے میں بھی اسی یہ صرف 1 منٹ کے لیے، اس کے بعد پھر اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، جی علامہ صاحب، اچھی جسے نظر کے نظر بھی کرم اثرات کہا ہیں، جاتا ہے، یا جس طرح نظر بری رحمت۔ جی جی بالکل جی بالکل درست آپ نے فرمایا۔ جس طرح بری نظر ہے نا کہ شرابی کی آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ جس نے شراب پی ہے، قاتل کی آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ یہ قاتلی ہے، اور اسی طرح ولی اللہ کی آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے، قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پہلے اپنی نگاہ نبوت کے نور سے ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں اور پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ آج سبحان تعلیم ہے، تزکیہ نہیں ہے۔ تزکیہ کتابوں سے نہیں ہوتا، تزکیہ کالجز اور یونیورسٹی سے نہیں ہوتا، تزکیہ نگاہ کامل سے ہوتا ہے۔ اقبال بھی کہتے ہیں کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ تو کسی کامل کی نظر جو ہے وہ دل کی قدورت کو دور کرتی ہے، وہ باطن کو پاکیزگی عطا کرتی ہے، وہ اسپرچل گروتھ دیتی ہے، وہ سبحان انسان اللہ۔ کو رائٹ راستے کے اوپر، اللہ کا جو راستہ ہے صراط مستقیم، اس کے اوپر چلاتی ہے۔ جو پاکیزہ نظر ہے اس کے بھی اثرات ہیں کہ وہ قلب و نگاہ کو جو ہے وہ اور زیادہ امپاور کرتی ہے، اور قدورتوں کو، گناہوں کی نحوست کو دور کر کے انسان کے باطن کو پاکیزگی کا نور عطا کرتی ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ قبلہ ماشاء اللہ، دوسرا سوال اسی سے متعلقہ میں عرض کروں گا۔ جس طرح بھی آپ نظر بد کے بارے میں فرما رہے تھے کہ اس کا علاج، تو ہمارے معاشرے میں نظر بد کے علاج کے لیے بھی کچھ شگون لیے جاتے ہیں، جس طرح کے گھروں کے اندر عورتیں جو ہیں وہ مرچیں جلاتی ہیں، اس جو اس کو نظر لگتی ہے اس کے سر کے اوپر سے وہ گزارتی ہیں، اور پھر اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک راک ہی ہے، پھٹکڑی اس کو کہتے ہیں، اس کو جلا کر سر کے اوپر سے گزار کر اس سے بھی وہ کہتے ہیں یہ نظر اتارنے کے لیے ہے۔ اسی طرح اور بھی مختلف قوموں کے اندر یہ شگن لینے کے، جیسے بندہ گھر سے نکل رہا ہے تو کہتے ہیں جی تاکہ سارا دن تیرا اچھا گزرے، اس کو میٹھا چکھا دیا یا کھٹا جی چکھا دیا، یا جب وہ گھر سے نکل گیا اس کے پیچھے پانی ڈال دیا اس کا سفر ٹھیک رہے، یا اس کا جی کوئی گنڈا باندھ دیتے ہیں اس کے گلے میں، یا اس کے بازو پہ کوئی نہ کوئی چیز روپیہ باندھ دیا، یا کس طرح کی چیزیں، یہ جو چیزیں جو گنڈے کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں یا اس طرح جی ٹونے کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، اس کے بارے جی میں روحانیت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، جی اور میٹا جی فزکس کا جو تجربہ ہے اس حوالے سے وہ کیا ہے؟ کیونکہ جو قومیں اہل ایمان نہیں ہیں وہ بھی اس سے جی نفع تو حاصل کرتی ہیں، تو اس پر ذرا وضاحت سے، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں اہل ایمان مسلمان ماشاءاللہ، ان کا یہ تصور واضح ہو جائے کہ جب بھی ہمیں کوئی اس طرح کی تکلیف ہو تو ہم نے اسلام کے طریقے کی طرف رجوع کرنا ہے یا اس طرح کے ٹوڑوں کی طرف رجوع کرنا ہے۔ بہت اچھا پریکٹیکل کویسچن ہے آپ کا، جی کہ جس کی سوسائٹی کو ضرورت ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، آپ تک بھی ٹی وی پر علامہ صاحب جو موضوعات لے کر آ رہے ہیں، اس سے یہ ہے کہ گھروں میں فیملیز کو فائدہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ۔ بجائے صرف تاریخی باتیں کرنے کے اور صرف نظریات کے اوپر بات کرنے کے، جو پریکٹیکل باتیں ہوں جس سے لوگوں کو نفع بخشی ہو، جس میں لوگوں کو فائدہ ہو، اور یہی بینیفیشل نالج ہے، یہی الحمدللہ۔ بینیفیشل نالج ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ علم نافع کی دعا مانگا کرتے تھے، سبحان اللہ اللہ، تعالیٰ مجھے نفع ماشاءاللہ۔ بخش، علم عطا فرما۔ اچھا، یہ جو توخم پرستی ہے جو آپ نے بات کی، اس میں بہت زیادہ وہم توخم پرستی ہے، اور میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ میں چونکہ امریکہ میں رہتا ہوں اور میں نے آبزرو بھی کیا ہے، یہ سپرسٹیشیس ازم جو ہے، توخم پرستی، یہ ویسٹرن سوسائٹیز میں اور زیادہ ہے۔ صحیح۔ یہ پرانے زمانوں سے چلی آ رہی ہے، مسلم سوسائٹی میں بھی ہوگی، لیکن یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں معاشرے بہت آگے چلے گئے اور جنہوں نے چاند تک کا سفر طے کر لیا، وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کم وہمی ہیں، ان کے اندر بھی وہم بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کہتا ہے کہ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، یا میں اللہ تھوڑی کی سے ذات۔ آپ کو تھوڑے سے، جی یہ ابھی جو بڑا ایک حادثہ جو سمندر کی تہہ میں ہوا ہے اس پر بھی جی ابھی بہت سارے اسی حوالے سے، شگن کے حوالے سے باتیں اور اس وہم کے حوالے سے کی جا رہی ہیں، اس پر جی بھی۔ جی جی
بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ بہت اس پر مختلف جو ہے وہ لوگ کامنٹ کرتے ہیں جی اور اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی جی جہاں تک تعلق ہے وہم کا، شگون کا، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے جو ہے وہ کوئی کام کر رہا تھا اور بدشگونی کی وجہ سے کر کے اس کو چھوڑ دیا ہے تو اس نے شرک کیا ہے. صحیح تو ہر گناہ جو ہے وہ اس کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں ہے. یعنی اگر وہ بدشگونی کر رہا ہے بار بار، اس کا مطلب ہے اس کا عقیدہ کمزور ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، اس شخص کا اللہ پر اعتقاد کمزور ہے، اللہ صحیح پر اعتماد کمزور ہے، اس کا توکل کمزور ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی شخص نے بدشگونی کی ہے اور بدشگونی کی وجہ سے، وہم کی وجہ سے کر کے جو ہے وہ اپنا کاروبار کر رہا تھا چھوڑ دیا ہے، یا سفر کا ارادہ تھا ترک کر دیا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا دی کہ وہ یہ دعا مانگا کرے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اللہ کوئی بلائی مجھے نہیں پہنچ سکتی سوائے اس بلائی کے جو تو عطا فرمائے، اور جی کوئی نقصان نہیں مجھے پہنچ سکتا، کوئی شگون جو ہے وہ میں بات شگونی کا مجھے نہیں پہنچ سکتا جب تک تو نہ چاہے، ولا الہ غیر، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جی علامہ صاحب یہ جو لوگ وہم کرتے ہیں، ان کو یہ پوچھا جائے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو کوئی آپ کو بچا سکتا ہے. تو بدشگونی اور توہم پرستی اور ہر چیز سے برا، ہاں اچھا شگون کی میں بات ابھی کرنے لگا ہوں آخر میں. بدشگونی سے تو سخت منع کیا گیا کہ یہ بلیک جو کیٹ ہے، کالی بلی راستہ کاٹ گیا تو آگے نہیں جانا، یہ ایمان کی سخت کمزوری کی علامت ہے. جی اب جو آدمی گھر سے نکلتے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر گزرے، وہ اللہ کی حفاظت اور اللہ کی پناہ میں ہے. جو شخص اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، یہاں تو قبیلے کو پناہ دے یا فرد کو پناہ دے تو وہ فیل کرتا ہے، کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے کہ آئی ایم سو کانفیڈنٹ کہ میں فلاں قبیلے یا فلاں ملک کی پناہ میں ہوں. جو جی اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ کمزوری کیوں محسوس کرے؟ اور صحیح پھر یہ بات ہے کہ توکل کی یہ کمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ارادہ ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی اللہ. جو سبحان شخص اللہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہو جاؤں اور میرے مقابلے میں کوئی نہ ہو، فرمایا اس کو چاہیے وہ اللہ پر بھروسہ کرے، سبحان اللہ اللہ پر توکل کرے. اور پھر سبحان قرآن مجید کہتا ہے واللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت بھی فرماتا ہے، ان کو یقیناً پسند کرتا ہے، ان کو محبوب بنا لیتا ہے. تو جو یہ صرف یہاں نہیں، امریکہ کے اندر بھی میں نے رشیا کا پڑھا، وہاں بھی میں نے جو ہے وہ جرمنس کا پڑھا، وہاں بھی کئی ملکوں میں ایسا ہے کہ وہ چوتھی منزل کو برا شگون لیتے ہیں. کئی جو ہے ملکوں میں بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے تو وہ 13ویں جو سٹوری ہے نا اس سے برا شگون لیتے ہیں. اسلام کے اندر یہ چیزیں بالکل نہیں ہے. اسلام کے اندر یہ ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے کا پوری پلاننگ کریں، غور و خوض کریں، اور غور و خوض کر کے پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ، قوت کے ساتھ اس کام کو کریں. اس کے بعد پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کر دیں، سبحان اللہ یعنی اونٹ کا گھٹنا باندھنے کے بعد توکل کریں. یہ ماشاء بھی اللہ توکل کے خلاف ہے کہ انسان جو ہے وہ اسباب نہ اختیار کرے، اسباب اختیار کرے، پوری احتیاط برتے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل جو ہے وہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے جو ہے وہ راستے پیدا فرما دیتا ہے. اب اچھا شگون جو ہے وہ لینا یہ جائز ہے. جس کے اوپر میں یہ بات یہ ضرور کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی بچی کا نام ایسا ہوتا جس کے میننگ گڈ نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بدل دیتے. کچھ صحابہ کے نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے کیونکہ وہ اچھا جو ہے وہ اس کا میننگ نہیں نکلتا تھا. آج لوگ سٹارز کے اوپر بچوں اور بچیوں کے نام رکھتے ہیں، اس سے منع کیا گیا. علامہ اقبال نے تو یہاں تک کہا کہ ستارہ تیری تقدیر کی کیا خبر دے گا، وہ تو اللہ خود اکبر فراخ کے افلاک میں ہے خار و زبوں. جو سبحان آسمان کی وسعتوں میں دھکے کھا رہا ہے وہ تیری تقدیر کیا بنائے گا. تو اس رسول کا امتی اور سچا عاشق بن جا، شب معراج ستارے جن کے قدم چوم رہے تھے. ماشاء جب اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو اقبال کہتے ہیں عروج آدم خاکی سے یہ انجم سہمے جاتے ہیں.
یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہے کامل نہ بن جائے. اللہ سورج اکبر، بھی سبحان رسول اللہ، اللہ کے قدموں کے نیچے ہے، چاند ماشاء بھی نیچے ہے، گلیکسیز بھی نیچے ہیں، آسمان بھی نیچے ہیں، ہر چیز نیچے رہ جاتی ہے. تو اگر ہم حضور کو کی اتباع کریں، اسوہ رسول کو اپنا لیں، تو اس کے نتیجے میں پھر اقبال کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم اللہ، تیرے ہیں. یہ جواب شکوہ میں کہا اللہ کا پیغام آیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم ہم تیرے تیرے، ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و اللہ قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ، جن چیزوں سے انسان جو ڈرتا ہے نا، اگر وہ اس کا ایمان مضبوط ہے علامہ صاحب، جی، اس کا توکل مضبوط ہے، اس کا عقیدہ مضبوط ہے، اس کا عمل اچھا ہے، تو پھر وہ یہ بری چیزیں اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی. وہ ماشاء ایک نور کے دائرے میں رہتا ہے، وہ لائٹ کے اندر رہتا ہے، جہاں اندھیرا، گمراہی، ظلمت یہ داخل ماشاء نہیں ہو اللہ، سکتے. ماشاء اللہ، بہت شکریہ حضور، ماشاء اللہ. چونکہ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو ناظرین محترم، ماشاء اللہ آپ نے بڑا مفصل گفتگو سنی ہے قبلہ پروفیسر صاحب کی، اور بڑے محبت بھرے انداز میں انہوں نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں، یہ ٹونے ہیں، یہ ساری چیزیں، ان کے متبادل اسلام نے جو چیزیں دی ہیں وہ قرآن کی آیات بھی ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں وہ بہت سارے وظائف ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں. آپ ہر کام جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ دعا دیکھیں، اور وہ دعا پڑھ کے اپنا کام شروع کریں، اللہ پہ توکل کر کے شروع کریں، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی. گھر سے نکلتے وقت جو گھر سے نکلنے کی دعا ہے، سفر میں ہے تو سفر کی دعا ہے، واپس آئیں تو واپسی کی دعا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں. ابھی وقت بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین محترم، بریک کے بعد ایک بار پھر اسلام و فطرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور میرے ساتھ ماشاءاللہ محترم المقام ڈاکٹر شہباز احمد صاحب چشتی USA سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور خوبصورت ہمیں رہنمائی فرما رہے ہیں روحانیت کے متعلق، اور دیگر اس سے متعلقات جو ہیں ان کو یوں سمجھیں کہ بالکل چھان چھان کے علیحدہ کر رہے ہیں کہ روحانیت کیا ہے، اور جو اس کے متضاد چیزیں ہیں وہ کیا ہیں. الحمدللہ آپ نے بہت خوبصورت گفتگو سنی ہے. اگلا سوال قبلہ ڈاکٹر صاحب سے کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو جادو ہوتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اور کیا جادو کے جو اثرات ہیں وہ بھی انسان کو اس سے تکلیف ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد اگر روحانیت کے ذریعے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ارادہ کیا جائے یا کوشش کی جائے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ بندہ بذات خود اس سے نجات حاصل کر سکتا ہے، یا کسی کے ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو روحانیت میں کامل ہو؟ جی یہ بھی بہت اچھا سوال علامہ صاحب آپ نے فرمایا کہ آج ہر گھر میں یہ چیز ہے کہ جی جادو ہو گیا ہے، اور جادو کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، جادو کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے. اس میں بھی یہ بات طے ہے کہ جادو جو ہے وہ ایگزسٹ تو کرتا ہے. یہ جو بلیک میجک ہے ایگزسٹ کرتا ہے. سفلی علوم، شیطانی علوم، اس کے ذریعے لوگ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے کوشش کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو موٹیو ہوتا ہے وہ جیلسی کا ہے، وہ حسد کا ہے. حسد ہی ان ساری جو بری کوششیں شیطانی کام ہے ان کے اوپر انسان کو جو ہے وہ آگے بڑھاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کی جو ہے شے دلاتا ہے. حسد جو ہے نا، اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو شیطان نے سجدہ نہیں کیا آدم کو، تو وہ اس کے پیچھے حسد تھا. قرآن مجید کہتا ہے، وہ کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اب انسانی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہر دور میں حسد رہا ہے، اور یہ بنیادی فیکٹر ہے جادو کرنا کے ذریعے دوسرے کو نقصان پہنچانے کا. قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو جادوگر تھے وہ یفرق بین المرء وزوجہ، وہ جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان اختلاف کروا دیتے. ٹھیک ہے، یفرقون بین المرء وزوجہ. تو وہ سب سے، یہ قرآن مجید نے گواہی دی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا یہ جادوگر کا یہ کرتب کرتے ایسے جس کے نتیجے میں بیوی خامد سے اور خامد بیوی سے بدگمان ہو جاتا. اور آج آپ دیکھیں گھر گھر اختلاف ہے، ہر بیوی کو خامد سے، خامد کو بیوی سے اختلاف ہے. اب اس میں کچھ حقیقت ہے اور کچھ جو ہے وہ صرف وہ جو توہم پرستی کی آپ نے بات کی.
اب جادو کی بھی علامات چند میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو اس میں پھر یہ ہے کہ ساتھ قرآن مجید نے یہ بات کہی کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہوں، وہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. صحیح، خدا نہ چاہے تو وہ کچھ بھی نہیں جادوگر کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کی اٹیمپٹ کی گئی، صحیح، یہ بات واضح رہے. اس کے لیے کوشش، میں خاص کر کے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، اٹیمپٹ کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. صحیح، اور اللہ پاک نے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان جادوگروں کے شر سے محفوظ رہے. ماشاء اللہ، تو سورہ فلق اور ناس حضور کے توسل سے امت کو عطا کرنی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے امت کو یہ صورتیں عطا کی کہ تاکہ تم گرے لگانے والی اور حسد کرنے والوں اور وساوس پیدا کرنے والوں، چاہے وہ جن ہوں یا انسان ہوں، ان کے شر سے صرف اللہ کی پناہ تمہیں بچا سکتی ہے. تو اس اعتبار سے کر کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی ایسا کرتے، اور آج بھی جو لوگ شیطانی علوم کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ جادو کرتے ہیں. اور واقعتاً مجھے یہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے میرا، کہ دیہاتوں اتوار کے اتوار وہ تویز گنڈا کرنے والوں کے پاس عورتیں جاتی ہیں، جی فلاں کا بیٹا باہر کے ملک نہ جائے، فلاں کے بیٹے کی تعلیم خراب ہو جائے. اس میں ایک بات واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص کسی جادوگر کے پاس گیا یا راف قسمت کے احوال بتانے کے والے کے پاس گیا، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس نے اکبر، میری لائی استغفر ہوئی اللہ، شریعت کے ساتھ کفر کیا ہے. تو استغفر اللہ، جادو کرنا یا جادو کروانا یا انٹینشنلی دوسرے کو ڈیمیج کرنا، اس کو اللہ کے رسول آپ کفر سے تعبیر کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ جو آدمی سننے والوں میں جو ہے مرد ہوں عورت ہوں، وہ ان میں جو سن رہے ہیں اگر کوئی اس میں انوالو ہے تو وہ یاد رکھ لے کہ جادو کی کسی بھی ایکٹیویٹی کے اندر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اگر وہ انوالو ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے، وہ کفر کے دائرے میں چلا گیا. کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا میں جادوگر. تھوڑا سا ایک اگر آپ اجازت دیں تو اس کو جی کیونکہ ریلیٹڈ جو کویسچن میرے ذہن میں آ گیا ہے، جی کیا جی اچھے مقصد کے لیے کوئی اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے جادوگروں کی مدد لے سکتا ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں. صحیح، اچھے مقصد کے لیے قرآنی آیات کی مدد لے، صحیح، اچھے مقصد کے لیے دعاؤں کی مسنون جو دعائیں ہیں ان کی مدد لے، اچھے مقصد کے لیے کسی ولی کامل سے دعا کروائے، صحیح، اچھے مقصد کے لیے حاجت کے نفل پڑھ کے خدا کے حضور سر سجدے میں رکھ کر روئے، اچھے نفل کے لیے صدقہ و خیرات کرے، اچھے کام کے لیے اچھے عمل کے لیے جو ہے وہ اس کو غریبوں کی مدد کرے. یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنے پازیٹیو آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکتا ہے. جادوگر سے رابطہ یا نقصان پہنچانے والے یا وہ تویز گنڈا کرنے والے جن کا مقصد لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے، وہ خود بھی شیطانی کام کر رہے ہیں، اور جو ان سے کرواتا ہے وہ بھی اسلام سے بالکل خارج ہے. اب آپ آ جائیں اس بات کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اٹیمپٹ کی گئی تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوا کہ وقتی طور پر اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے کہ انسان کا جسم، یعنی اب میں جادو کی علامات بتا رہا ہوں، جسم انسان کا جکڑا جکڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور یا اس کا سر ہر وقت جو ہے وہ سر پکڑا ہوا ہے، جی پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، صحیح، ڈپریشن کے اندر وہ چلا جاتا ہے. اور پھر اس کی علامات میں سے، جادو کی علامات میں، وہ جو نظر بد میں کہی دو علامتیں اس میں بھی آتی ہیں کہ کاروبار چلتے ہوئے جو ہے وہ اچانک کاروبار جو ہے وہ اس کا خراب ہو گیا ہے، مندہ ہو گیا ہے، انکم نہیں آ رہی، بہت اچھی کمپنی میں کام کر رہا تھا اچانک اس کو فائر کر دیا گیا ہے اور وہ جاب لیس ہو گیا ہے. اس طرح کی کئی نشانیاں ہیں. اب کیس ٹو کیس چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. اب صحیح، کوئی آدمی ہمارے سامنے ہو اور ہم اس سے کوسچن کریں اور وہ اپنی نشانیاں بتائے تو بتا سکتے ہیں کہ یہ جادو ہے، یہ نظر بد ہے، یہ وہم ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے. صحیح، اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں سے یہ بات تھی کہ حضور رات کو سونے سے پہلے سورہ جو ہے وہ فلق اور ناس، بلکہ اس سے پہلے سورہ اخلاص کی حضور تلاوت فرماتے اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر پھونک کے پورے جسم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھیرتے تھے. ٹھیک ہے جی نا. اس میں جو ہے وہ مختلف روایات ہے. ایک روایت ہے کہ تین تین سورہ مرتبہ، فاتحہ ایک بھی، روایت میں ہے کہ سورہ فاتحہ بھی اس میں سورہ ایک روایت فاتحہ ہے، بھی، جی، ایک روایت میں یہ ہے کہ سورہ جو اخلاص ہے وہ 5 مرتبہ
فلک 7 مرتبہ اور ناس 6 مرتبہ. جی تو اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے، ایک ایک بزرگ انہوں نے ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی مرد یا عورت روزانہ 313 مرتبہ سورہ ناس پڑھے، انشاءاللہ جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر یہ ہے کہ ٹینشن اور ڈپریشن کے علاج میں سے میں یہ تجویز کروں گا. ایک بزرگ ہیں پاکستان میں، جیلم میں وہ تشریف رکھتے ہیں، بابا جی عرفان الحق صاحب. صحیح. ان کا تزکیہ کے نام سے پروگرام بھی آتا تھا. جی جی تو میں نے ان سے کافی چیزیں لرن کی ہیں اس حوالے سے الحمدللہ. اور ان کے ایک سٹک بھی ہے جس کے ذریعے وہ علاج کرتے ہیں، اور امریکہ کے لیے بھی انہوں نے مجھے دی. تو وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس کے اثرات کا شکار ہو جائے وہ یہ کلمہ پڑھے، یا سلام یا مومن یا اللہ، سبحان 100 اللہ. مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو. یا سلام اللہ کے نام ہے، اور یہ سلام کا معنی سلامتی ہے، پروٹیکشن ہے، سیکیورٹی ہے، صحیح حفاظت ہے. یا صحیح. سلام یا مومنو، مومنوں کا معنی بھی امن دینے والا ہے، کہ جو سبحان اللہ. دشمن کے شر سے آپ کو معمون کر دے، حفاظت دے دے، امن دے دے. تو اللہ یا اللہ کا ذاتی نام ہے. تو جو آدمی جادو کے اثرات کو محسوس کرے وہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھے یا سلام یا مومن یا اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے حفاظت فرمائے گا. پھر ایک رسول اللہ کا عطا کردہ وظیفہ ہے جو بزرگوں نے بھی دیا، کہ کنز من کنوز العرش، اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جس کا نام ہے لا حول ولا ولا قوت قوت. الا باللہ العلی العظیم. جو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 بیماریاں اس کی ختم ہوتی ہیں. ان میں سے جو سب سے چھوٹی ہے وہ ڈپریشن ہے، اور اس سے بڑی بڑی بیماریاں بھی اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے. میرے پاس اس وقت ایک کتاب پڑھی ہے، اب کہ اگلے کسی سوال میں یا پروگرام میں عرض کروں گا، دا ہڈن میسج آف واٹر، جی جس میں ڈاکٹر ایموٹا نے، جاپانی ڈاکٹر ہے اور امریکہ کے اندر بیسٹ سیلنگ بک ہے یہ، کہ جو کہتے ہیں کہ ورڈز کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے انسان کی شخصیت پر، اور جی سامنے پانی پڑا اس پر یا چیزوں پر. اس نے ایکسپیریمنٹ کر کے لیبارٹری کے اندر بتایا ہے کہ واٹر کے کرسٹلز بدلتے ہیں، اور ہم جی سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک مارتے ہیں، یا پھونک نہ بھی مارو، سب نے پانی پڑا ہے، سورہ فاتحہ پڑھے، اخلاص پڑھے، تو پانی کے کرسٹلز بدلتے ہیں. ماڈرن سائنس اس کو ایکسپٹ کر رہی ہے. سبحان تو اللہ. وہ سبحان اس اللہ. کے اندر پانی جب ہولی واٹر بنتا ہے، زمزم کیا ہے، ہولی واٹر ہے، تو بیماریاں ختم ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے. انٹرنل اور مینٹل ہیلتھ بہتر ہوتی ہے، امیونٹی انسان کی زیادہ بڑھتی ہے، جو بیماریوں کے خلاف دفاعی نظام ہے وہ دیوار مضبوط ہوتی ہے. اس طرح سائنٹیفک طریقہ اور اسپرچل طریقہ، یہ دونوں طریقے ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم شر پسندوں کے شر سے، جادوگروں کے جادو سے، اور نقصان بچانے والوں کے نقصان سے، نظر بد کرنے والوں کی نظر بد ایول آئی سے بچ کر اللہ کی حفاظت اور پناہ کے دائرے میں آ سکتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب. اللہ پاک آپ کو اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے، آپ کے علم و عمل میں اور زیادہ اللہ کریم آپ کو نوازے. اور ماشاء اللہ اپنے بہت خوب انداز میں، یقیناً میرے جتنے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو ان سے بہت سارے ماشاء اللہ نفع حاصل ہوں گے، اگر آپ سمجھ کے اس بات کو جو آپ نے بیان فرمائی ہیں، ان باتوں کو اگر آپ لوگ ہمارے ناظرین سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں دنیا بھر سے، تو یقیناً آپ کو آپ کے ایمان کے اندر ایک پختگی آئے گی، یقین کے اندر اضافہ ہوگا، اور توکل جو اللہ پہ ہونا چاہیے وہ آپ کو نصیب ہوگا. کہ اگر کوئی ایسا مرحلہ زندگی میں آ جاتا ہے جس میں آپ کو کوئی ایسی نظر بد لگ جاتی ہے، جادو ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، تو ایک تو میڈیکلی جسمانی طور پہ جو تکلیف ہے اس کا علاج کروائیں کسی کامل سے، یعنی جو اس شعبے کا ماہر ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو کسی ایسی شخصیت کے پاس رجوع کریں جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ یہ شریعت مطہرہ کے ماننے والے بھی ہیں، عامل بھی ہیں، اور مکمل طور پہ ہماری اس تکلیف کو سمجھ کر ہماری رہنمائی کریں گے. اور پھر وہ وظائف، وہ دعائیں جو اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائیں، وہ قرآن کی شکل میں، صورت میں، اور الحمدللہ حدیث نبویہ کے اندر ہر مرض کی دعا، ہر جادو ٹونے کے، جس طرح بھی قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری دعاؤں اور وظائف کے بارے میں آگاہ فرمایا ہے. قبلہ ڈاکٹر صاحب اس اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں.
ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہمیں نظر آتے ہیں معاشرے کے اندر، پریکٹیکلی زندگی کے اندر، کہ وہ بظاہر روحانی شکل و صورت ان کی نہیں ہے، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ ان کے ایسے کوئی ظاہری طور پہ اعمال ہیں جس سے یہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی ایک دین کے ساتھ محبت کرنے والے ایک شخصیت ہیں، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے شکل بنائی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ان کے اندر وہ دین اصل شکل میں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو ایسے لوگ اگر دم کرتے ہیں یا کوئی تعویذ دیتے ہیں یا کوئی وظیفہ بتاتے ہیں تو اس سے بھی لوگوں کو نفع ہو جاتا ہے۔ تو اس بارے میں بھی لوگ ہمارے بہت سارے کنفیوز رہتے ہیں، تو اس کو آپ ذرا آگاہ کر دیں، کیونکہ اس میں ایک اور بھی میں ساتھ عرض کرتا چاہوں گا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ ایسے علوم جس طرح کہ ٹیلی پیتھی ہے کہ دوسرے کے دماغ تک پہنچ جانا، اسی طرح ہیپناٹائز ہے کہ اپنی نظر کے ذریعے کسی کو متاثر کر لینا، اسی طرح مسمرزم ہے کسی پر اپنا تصرف کر لینا، تو یہ تمام جو چیزیں ہیں کیا ان کا تعلق روحانیت سے ہے، یا یہ کچھ ایسے علوم ہیں یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں جو شیطان کی طرف سے لوگوں کو مل جاتی ہیں اور وہ عام معاشرے کے اندر رہنے والے عام انسان کو وہ راہ حق سے گمراہ کرتے ہیں؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ ماشاء اللہ، بہت اعلیٰ قسم کی چیزیں آپ لوگوں کے فائدے کے لیے جو ہے وہ لا رہے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جس میں جہالت اپنے عروج پر ہے، اس میں شریعت مطہرہ اور دین کا ایک صاف ستھرا نکھرا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ ذمہ داری آپ نبھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ علامہ صاحب، یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ جس طرح میں نے یہ پچھلے گفتگو میں کہا نا کہ ورڈز کا امپیکٹ ہوتا ہے، چلو میں اس کو لنک کر دیتا ہوں۔ وہ ڈاکٹر ایموٹا کہتا ہے کہ میں نے لیبارٹری کے اندر جو ہے وہ پانی، جو ایک ٹیپ واٹر ہے، نال کا پانی، جی ٹھیک ہے، اس کی باٹلز رکھیں، اور دوسرا منرل واٹر جو پیوریفائڈ واٹر ہے صحیح اس کی باٹلز رکھیں۔ تو میں نے اپنے امپلائیز کو کہا کہ تم نے واٹر ایک کے اوپر ٹیگ لگا دیا آئی ہیٹ یو، جو پانی بالکل صاف تھا نا، منرل واٹر تھا، پیوریفائڈ تھا، پروسیس سے گزرا تھا، اس کے اوپر ٹیگ لگا دیا آئی ہیٹ یو، آئی ریجیکٹ یو۔ اور دوسرا جو ٹیپ واٹر تھا، بالکل نال کا پانی، اس کے اوپر لگا دیا آئی لو یو، آئی ریسپیکٹ یو، آئی گریٹیٹیوڈ یو۔ اللہ اور اکبر۔ تو اس کو کہا کہ تم نے یہ ورڈ ان باٹل آف واٹر کے سامنے پڑھنے ہیں، یہ بک میرے پاس موجود ہے۔ تو انہوں نے وہ پڑھنے شروع کیے، چند دن گزرے تو وہ ڈاکٹر ایموٹا لکھتے ہیں کہ میں نے پانی کے کرسٹلز دیکھے جو بالکل پیوریفائڈ واٹر تھا، جس کو آپ منرل واٹر کہتے ہیں، اس کے سامنے بیڈ ورڈز بولے تو اس پانی کے کرسٹلز انتہائی گندلے، بدے، بدصورت ہو چکے تھے۔ صحیح اور جو عام پانی تھا نل کا، جب اس کے سامنے گڈ ورڈز پازیٹیو انرجی دیتا ہے، اچھے الفاظ پازیٹیو انرجی دیتے، وہ لفظ بولے تو اس کے کرسٹلز انتہائی کلین، کلیئر اور خوبصورت ہو چکے تھے۔ ماشاء اللہ۔ تو جب میں نے یہ پڑھی تو میں نے کہا کہ اگر عام ہیومن ورڈز جو ہے ان کا امپیکٹ ہے، تو قرآن مجید تو ورڈز آف گاڈ ہیں، یہ تو جی اللہ کا کلام ہے، کلام الہی ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو جی اس کے اثرات کا عالم کیا ہوگا؟ جہاں تک آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں، ہاں، یہ مختلف مذاہب کے اندر ایسے عملیات پائے جاتے ہیں جن کا وقتی ایفیکٹ ہوتا ہے، صحیح اور یہ سارا جو گیم ہے نا، یہ کنسنٹریٹ کرنے کی ہے، صحیح ٹھیک ہے، یہ سائنس آف کنسنٹریشن ہے، جس صحیح کو ارتکاز توجہ کا نام دیا گیا ہے، صحیح کہ آپ ایک چیز کو لگاتار ٹک ٹکی باندھ کر دیکھیں، پوری توانائی اس کے اوپر جو ہے وہ لگائیں، اور آپ وہ چیز یا اس چیز کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ صحیح تو یہ صرف ایک آرٹ ہے، ایک سائنس ہے، اس کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح روحانیت کا تعلق قلب کی صفائی کے ساتھ ہے، صحیح روحانیت کا تعلق باطن کی صفائی کے ساتھ ہے، روحانیت کا تعلق شریعت مطہرہ کی بالادستی کے ساتھ ہے۔ صحیح یہاں میں ایک ایڈ کروں گا، میں نے پڑھا حضور زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک بزرگ آئے اور وہ کہا کہ آپ کتنے وقت میں بندے کو صوفی بنا دیتے ہیں، ولی صحیح اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ 25 سال وہ ریاضت کی بٹھی سے گزرتا ہے، وہ اللہ شب اکبر۔ داریاں کرتا ہے، وہ سبحان اللہ۔ روزے رکھتا ہے،
وہ نظر کو پاک رکھتا ہے، وہ حسد، کینہ، بغض ان چیزوں سے بچتا ہے، تب جا کر تو اس نے کہا جی یہ کوئی کون سی بات ہے، آپ میرے سامنے کوئی بٹھائیں ابھی بندہ اور میں اس کو جو ہے ابھی روحانی مقامات پر پہنچا دیتا ہوں۔ تو آپ نے ایک شخص جو نیا نیا آیا تھا بلایا، تو انہوں نے کچھ پڑھا اور پڑھ کے کہا جی جی اب دیکھیں حضرت، تو صحیح، یہ تو اس کا درجہ اور مقام دیکھیں۔ تو حضور بابا صاحب نے فرمایا اچھا یہ کام ہے، تو آپ نے دوبارہ توجہ فرمائی تو اس کا مقام دوبارہ گر گیا۔ تو انہوں نے حضور بابا صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جو اس قسم کے ٹوٹکوں سے ولی بنتے ہیں وہ نظر سے پر گر بھی جاتے ہیں۔ یہ میرا اللہ نظام اکبر، الدین بیٹھا ہوا ہے، اللہ یہ میرا اکبر، صابر بیٹھا ہوا ہے، یہ سبحان اللہ، ان کی روحانیت کا عالم کیا ہے۔ کوئی سارے سبحان اللہ، جادوگر آ بھی جائیں دنیا بھر کے تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پراپر چینل سے شریعت مطہرہ کے راستے سے پہنچے ہیں۔ ہاں سبحان جس اللہ، طرح حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت پھر خواجہ غریب نواز، یعنی غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی کے دور سے لے کر حضرت بختیار کاکی، پھر بابا فرید گنج شکر، پھر حضرت نظام الدین اولیاء، پھر حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی، ان سب کی شخصیات کو پڑھے تو یہ سفلی علوم والوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، جی، اپنے جوتوں کو کہا کہ کرتب دکھائیں، لیکن ان اللہ کے ولیوں نے جب کلام الہی کی برکت سے، رسول اللہ، اللہ کی عطا کردہ دعاؤں کی برکت سے، روحانی طاقت سے اور وظائف کے ذریعے ان کے سارے کرتب کو فیل کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے کر کے یہ جو ہے نا کہ دنیاوی کچھ علوم پر کنسنٹریشن کے ذریعے، صحیح، ارتکاز توجہ کے ذریعے کسی شخص پر توجہ ڈالنا، اس کے مینٹل، اب ٹیلی پیتھی کی آپ نے بات کی، تو ٹیلی پیتھی ایک آرٹ ہے جو رشیا میں آرمی جو ہے وہ مواصلات کا، کمیونیکیشن کے سورسز کے ذریعے وہ ایک خاص قسم کا علم جو ہے وہ ڈیولپ کرتے لوگوں کے خیالات تک آگاہی حاصل کرنے کے لیے۔ صحیح، اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے جب آپ کا اندر پاک ہو جاتا ہے نا، دل پاک ہو جاتا ہے، صحیح، تو دل دریا سمندروں ڈونگے کون کون دلا جانے، دیا جانے ہو۔ اس اللہ میں اکبر، دو مثالیں میں دیتا ہوں، ایک صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی، ان صحیح، سے حضور نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، تو نے اللہ، رات کیسے گزاری اور صبح کیسے کی؟ وہ کہتے ہیں اصبحت مومنا کاملا یا رسول اللہ، یا سبحان رسول اللہ، اللہ میں نے ایمان کامل سے رات گزاری ہے۔ اب سبحان طریقہ اللہ، دیکھیں کہ ایمان کامل کی دلیل کیا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں نے آپ کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کیا ہے، میری رات عبادت میں گزرتی ہے اور دن روزے کی حالت میں گزرتا ہے، کام سبحان کاج اللہ، بھی کرتا ہوں تو روزے بھی رکھتا ہوں۔ اس رات کی عبادت اور دن کے روزے یہ شریعت کا راستہ ہے، اللہ یہ اکبر، شریعت کے مطالعہ کا راستہ ہے، جس کی قرآن مجید نے انکرج کیا، اپریشیٹ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹس کیا، کیونکہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور کا اخلاق کیسے تھا، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ تو واکنگ قرآن تھے، واکنگ سبحان اللہ، قرآن، چلتا سبحان، پھرتا قرآن، کانا خلق القرآن، وہ دیکھنا تو رسول اللہ کو دیکھ لے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دل اتنا پاک ہو گیا ہے کہ میں خدا کا عرش بھی دیکھ رہا ہوں، اور اللہ اکبر، میں جنتی سبحان جنت اللہ، میں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جہنمی جہنم میں سبحان اللہ، جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو رسول اللہ لا گیور کے سبحان اللہ، سامنے کھڑے ہو کر علامہ صاحب ایسا دعویٰ کرنا، لا گیور کے سامنے، شارع علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، حضور نے بہت بڑا، فرمایا صحابہ کرام سے یہ وہ بندہ ہے جس کا دل روشن ہو گیا ہے، اللہ اکبر، اور جس سبحان کا اللہ، دل روشن ہو جائے، باطن پاک ہو جائے، انٹرنل پیوریفیکیشن ہو جائے، تزکیہ نفس ہو جائے، تصفیہ قلب ہو جائے، طہارت قلب و نگاہ نصیب ہو جائے، وہ شخص کے لیے زمین و آسمان کی وسعتیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پھر سبحان وہ اللہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں ساریہ یا ساریت الجبل، وہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، اور یہ سبحان اللہ، روحانیت کی طاقت تھی۔ ٹیلی سبحان پیتھی صرف مطلوبہ اہداف حاصل کرتے ہیں کسی کے دماغ، اب میں یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں بڑے بڑے ایسے ہندوستان کے اندر لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ جی آپ کا مسئلہ کیا ہے، تو اوپر پرچی کے اوپر لکھ کر، میں نام نہیں لیتا، صحیح، لکھ کر بتا دیا جی آپ کے ذہن میں، وہ مائنڈ سائنسز کے ذریعے، صحیح، یہ مائنڈ سائنسز ہے جس کے ذریعے ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کے خیالات کے اوپر وہ اثر انداز ہوئے ہیں، وہ صحیح، ایک لمٹڈ ایکسیس انہیں حاصل ہوا ہے، صحیح، اس کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، صحیح، اسپرچویلٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، شریعت مطہرہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں جو آدمی نماز سے پنجگانہ کی پابندی کرتا ہے، مجذوب کا معاملہ چھوڑ دے، سالک اور قرآن مجید پڑھتا ہے اور وظائف پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے،
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ روحانیت اور رزق حلال کماتا اور رزق سبحان حلال کھاتا ہے، لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتا، تو وہ ہدایت کے راستے پر ہے، روحانیت کے راستے پر ہے۔ وہ کسی کمپنی کا سی ای او ہو کر بھی روحانی ہو سکتا ہے۔ اگر اس کا وجود انسانیت کے لیے نفع بخش ہے تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ایک چوزن پرسن ہے، وہ اسپرچل پرسن ہے اور روحانی آدمی ہے۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے ان فیوض و برکات سے ہمیں ہمیشہ استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے اس جو پروگرام ہم نے اسلام و فطرت کے عنوان سے شروع کیا ہے تکبیر چینل سے، اللہ کریم اس کو تسلسل بھی عطا فرمائے، اور بالخصوص پیر سلطان نیاز الحسن سروری قادری، پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری اور صاحبزادہ بلال سلطان صاحب ماشاءاللہ، وہ ہمیشہ جب بھی یہاں پر کوئی ہمارے اسکالرز، علماء کرام، مفتیان کرام کسی بھی کنٹری سے یو کے میں تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ علمی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان تک یہ حق کا پیغام پہنچے ماشاءاللہ۔ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔